أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. عطوا رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. آج کی گفتگو کی ابتدا دو سوال سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوسرا سوال تب آئے گا جب پہلا سوال آ جائے. تو میرا آج کا سوال یہ ہے کہ آج مجھے پتہ نہیں، اعلان کرنے والے نے اعلان کر لیا کہ مجلس اردو میں ہوگی، کچھ حضرات کو یہ ہے کہ مجلس گجراتی میں پڑھی جائے، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جس کو گجراتی میں چاہے وہ اپنے ہاتھوں کو اونچا کرے، اور جس کو اردو میں چاہیے وہ اپنے ہاتھوں کو اونچا کرے، تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ زیادہ کس طرف ہے. تو لگتا یوں ہے کہ اردو کی بات ہوگی انشاءاللہ. صلو علی محمد و آل محمد. تو دوسرے سوال کی باری آ گئی، اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں، مذہبی انسان کس کو کہتے ہیں، دیندار انسان کس کو کہتے ہیں، گجراتی میں تھوڑا دھرمی انسان کس کو کہتے ہیں، اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ پرہیزگار انسان کس کو کہتے ہیں، تو آپ کے طرف سے ہمارے سامنے اقسام جواب کے آئیں گے. اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کی نظر میں پرہیزگار کون ہوتا ہے سر، آپ کی نظر میں یہاں کوئی تو ہے نا، ہم سب انشاءاللہ پرہیزگار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں. آپ کی نظر میں کون ہے، کس کو آپ پرہیزگار کہیں گے؟ اچھا، جو خدا کو فالو کرے. آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ جو خدا کے احکامات کی پابندی کرے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو جواب آنا چاہیے وہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں پرہیزگار ہونے کے لیے، مذہبی ہونے کے لیے کچھ ایسا ہماری شریعت میں ایک ایسا پہلو آیا ہے کہ جس کی طرف نہ توجہ دلائی گئی ہے نہ توجہ ہم نے کی ہے. تو آپ نے تو یوں کہا، اب وہاں پیچھے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان کو گجراتی میں پوچھتا ہوں، تمہارا ماٹے دھرمیشت مذہبی پرہیزگار دیندار انسان کون ہوئی، ان اندر کئی صفت ہوئی؟ گجراتی میں کوئی جواب دیے ایک بے. جی بولیے ماوتر بولو. اچھا، સચ્ચાઈ વાળો ઈ ધર્મી. اور ایک جواب کہیں سے તમે બોલો ના મુસ્લિમ ભાઈ, તમે પ્રમુખ છો જમાતના, તમે તો ધર્મી હશો પણ ધર્મી એ કોણ હોય? સાચું બોલવા વાળો, આ સચ્ચાઈ. آپ نے دیکھا اب تک وہ جواب آیا ہی نہیں. یہ آپ کے سب جواب صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو جواب ہمیں ملنا چاہیے یا ہمیں سمجھنا چاہیے اب تک ہمارے سامنے یہ جواب نہیں آیا. اس لیے آج کا موضوع جو ہے اس کا نام ہم نے دیا ہے دی پائس، مذہبی انسان، پرہیزگار انسان، متقی انسان.
اب دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میں کوئی مذہبی انسان ہوں، میں دیندار انسان ہوں، کیا میں پرہیزگار انسان ہوں؟ تو انشاءاللہ آپ سب ہوں گے، لیکن سوال یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ خداوند کریم نے وہ کون سا پہلو ہمارے سامنے رکھا ہے جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دلائی گئی، حالانکہ یہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خصلت ہے کہ جو پرہیزگار لوگوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ ہم جا کے خدا سے پوچھے۔ آپ کے سامنے کون سی آیت میں نے پڑھی؟ کوئی تھوڑا سا اشارہ دے۔ ہاں، وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی شروعات کی آیت ہے نا۔ ارشاد رب العزت ہوا چیپٹر 2 ورس نمبر 1 and 2۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب خدا نے کہہ دیا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو پروردگار عالم پائس انسان، پرہیزگار انسان، متقی انسان کی کچھ صفات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سنا یا غور کیا یا ہمیں یاد دلایا گیا کہ صبح شام سورہ فاتحہ کو تو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا سورہ ہے جس کا نام سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت تقریباً سب کو زبانی یاد ہے، لیکن کیا ہم نے یا میں نے کبھی غور کیا؟ خدا نے کہا یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم متقیوں کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ اس کی آیت 3، 4 اور 5۔ اعلان رب العزت ہوا، ہاں اس کو انگلش میں کہہ دوں، چیپٹر 2 ورس نمبر 3، ورس نمبر 4، ورس نمبر 5۔ خدا نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی حضرات جن کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، وہ متقی ہے کون؟ پرہیزگار ہے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون۔ آپ نے دیکھا اس کی طرف کیا ہم نے کبھی توجہ کی ہے کہ خدا کی نظر میں پرہیزگار، متقی، دیندار، مذہبی انسان وہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق کے طور پر، وہ اللہ کی راہ میں اس کو دیتے ہیں۔ مما، اور یہ دیکھا آپ نے کیا خدا نے کہا؟ وہ اپنا پیسہ نہیں دیتے، جو ہم نے اس کو روزی عنایت فرمائی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون۔ اور ان کی کیا صفت ہے؟ اس کے بعد 2 آیت اور ہے، والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو تجھ پہ جو نازل ہوا ہے میرے حبیب، تجھ سے پہلے جو بھی نازل ہوا اس پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ 5ویں آیت آئی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ وہ حضرات ہیں متقی لوگ، وہی اسی کی بات ہو رہی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کی ہدایت کردہ راستہ جو ہے اس کے اوپر آ گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں۔ متقی کی پہلی صفات خداوند کریم نے اس میں ایک ایسی صفات بیان کی کہ جس کی طرف شاید میں نے توجہ نہیں دی۔ اور یہاں اگر آپ سے پوچھو کہ آپ سب دیندار لوگ ہو تو آپ سب کا جواب یہی ہوگا، آپ سب متقی لوگ ہو تو سب کا جواب یہی ہوگا، آپ سب لوگ پرہیزگار لوگ ہو تو آپ سب لوگ کیا کہو گے کہ ہم پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ دیکھیے خداوند کریم نے پرہیزگاری، تقوی، متقین، الگ الگ جگہ جو بات دین سے مربوط ہے وہاں پر ہر ہمیشہ خداوند کریم نے اس کی بات کی ہے۔ اس لیے ہمارا موضوع ہے دی پائس۔ یہاں سب کہیں گے میں پائس ہوں، لیکن یہ صفت تیرے اندر ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن میں آگے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے، وہ کون سا ہے سر؟
سورہ بقرہ کے بعد آیت کون سا سورہ آتا ہے؟ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ ہے چیپٹر 3، آیت کا نشان ہے 133، تیسرا سورہ 133ویں آیت اور 134ویں آیت۔ ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت آیت آپ کے سامنے، اعدت للمتقین۔ اے مسلمانوں، اپنے پروردگار کی معافی کی طرف دوڑو، اے مسلمانوں اس جنت کی طرف دوڑو جس کی پہنچائی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، وہ جنت جو خدا نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اعدت للمتقین۔ واپس بات کیا آئی کہ جنت ہے، سب کو جنت میں جانا ہے نا۔ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ یہ جنت جو خدا نے تیار کی ہے کچھ لوگوں کے لیے، جس کے لیے خدا نے ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خدایا متقی کون ہے؟ واپس وہی بات آئی۔ اس کے بعد 134ویں آیت چیپٹر 3 ورس نمبر 134، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ واپس وہی بات، جنت کی بات آئی، جنت کے بعد متقیوں کی بات آئی، مطلب ہمارا موضوع پائس کی بات، پرہیزگار کی بات۔ فوراً پہلی صفت خدا نے جو بیان کی وہ کیا؟ کہ متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ جس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے کہ جو تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور آرام کی بھی زندگی ہو۔ الذین ينفقون فی السراء، خوشی کا عالم ہو، مالا مال ہو بندہ پھر بھی دیتے، والضراء، اور کچھ ہے بھی نہیں پھر بھی دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اب یہ موضوع جب آیا تو کچھ لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ جماعت نے اس کے کان بھرے کیونکہ پروجیکٹ چل رہا ہے، خاص طور پر ریاض یہاں سامنے بیٹھا ہے، تو جماعت نے بھرے ہونا، ٹریکٹر پہ بٹھایا، بڑی بڑی آیتیں پڑھوائی، ہاں انفاق کی بات کی۔ نہیں، جماعت نے مجھے نہیں کہا ہے، میں میرا موضوع جو قوم کی ضرورت ہے اس حساب سے بیان کرتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اتنا ہی سمجھا ہے کہ دیندار ہونے کے لیے، پرہیزگار ہونے کے لیے، مذہبی ہونے کے لیے یہ تسبیح پکڑو، امامہ پکڑو، ابا کبا پکڑو، نماز کو ادا کرو، روزہ کرو، حج میں جاؤ، زیارت میں جاؤ، باقی کے سب کام کرو، لیکن کبھی ہمارے سامنے یہ پہلو بیان ہی نہیں کیا گیا کہ متقی اللہ کی نظر میں وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اب نماز کی بات آ گئی تو نماز کا بھی ایک حوالہ لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں میرے حساب سے پروردگار عالم نے 14 صفات نمازیوں کی بیان کی ہے۔ کتنی؟ 14 معصومین ہیں ہمارے۔ اگلی بار حسن بھائی بلانا، پورا اشرا پڑھ دوں گا۔ خدا نے بیان کی ہے کہ نمازی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیسا۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن خدا کا نمازی وہ الگ نمازی ہوتا ہے اور میری نماز الگ نماز ہوتی ہے۔ نمازی کی صفات خداوند کریم بیان کر رہا ہے، اور نماز پڑھنے والا یا نماز گزار کی صفاتوں میں سے اعلان رب العزت ہوا کہاں پر؟ سورہ معارج میں، آیت 22 سے لے کر آیت 34 تک، وہاں سب نمازیوں کی صفات پروردگار عالم نے بیان کی ہے۔ مجھے کام اتنا ہے جو میرے موضوع کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم نے اسی سورہ معارج کے اندر آیت بھی آ گئی، اس کے بعد والی آیت صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اب وہ اردو بھی نہیں سمجھتا تو انگلش میں the next verse sir۔ سورہ معارج چیپٹر 70 ورس نمبر 24 and 25۔ خداوند کریم نے کیا کہا کہ نمازی حضرات وہ ابھی تک نہیں آئی، آ گئی 24-25 سورہ معارج میں۔ سنیے، دیکھیے نمازی کون ہوتا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ نمازی وہی ہو سکتا ہے
کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میری جو بھی آمدنی ہے، مجھے جو بھی خدا رزق عنایت کرتا ہے، مجھے جو بھی خدا مال دیتا ہے، حقیقی نمازی وہی ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، اس کے مال میں ایک حصہ وہ رکھتا ہے کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، جو سوال کرنے والا ہے اس کے لیے اور جس کو نہیں ملا ہے اس کے لیے۔ اب یہاں ترجمہ آپ کا گڑبڑ ہے، محروم کا انہوں نے ترجمہ پور کر دیا ہے۔ محروم مطلب جس کو نہیں ملا ہے، جیسے ریاض بھائی ہمارا فنڈ میں ہے نا کہ ہمارے پروجیکٹ کے لیے فنڈ جمع ہو جائے، ابھی تک ریاض بھائی محروم ہے، پور نہیں ہے، محروم ہے، جس کو ابھی تک نہیں ملا ہے۔ نمازی کون ہوتا ہے؟ نمازی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مال میں سے کچھ ایسا حصہ جو مانگنے والا ہے، غریب، فقیر، مسکین، محتاج، اس کے لیے بھی ایک حصہ رکھتا ہے اور جس کو نہیں ملا ہے اس کے لیے بھی ایک حصہ رکھتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اس نماز کو دین کا حصہ تو سمجھ لیا، لیکن اس نماز کے ساتھ اسی خداوند کریم نے بیان کیا کہ حقیقی نمازی وہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مال میں سے دینے کے لیے آمادہ ہو اور تیار ہو۔ اتنا ہی نہیں، اور آگے جا سکتے ہم۔ پروردگار عالم نے سورہ ذاریات، قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے، چیپٹر 51، اس میں آیت 15 سے لے کر 19 تک مجھے جو کام کا وہی بیان کرتا ہوں، ورنہ بیچ والی آیت اگلی مجلسوں میں آئے گی۔ چیپٹر 51 ورس نمبر 15، خداوند کریم کہتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات وعیون، در حقیقت بے شک متقی حضرات، پرہیزگار حضرات، ہمارا موضوع پائس حضرات کہاں ہوں گے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اس کے پاس پانی کے چشمے ہوں گے۔ یہ متقی کون ہے؟ تو 19ویں آیت میں خدا نے سمجھایا کہ جو جنت میں آرام کرے گا، مزے لے گا، ان کی ایک صفت کیا ہے اور کیا تھی؟ وہی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ متقی کہ جو جنت میں آرام کرے گا وہ ہوتے ہیں کہ جس کے مال میں سوال کرنے والے کے لیے حصہ دیتے ہیں وہ لوگ، اور جس کو نہیں ملا، یہاں بھی پور کا ترجمہ ہے، یہ ہم سب پور ہی ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آج ہم نے شاید اتنا سمجھا کہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں متقیوں کی بات کی ہے، جنت کی بات کی ہے، پائس لوگوں کی بات کی ہے، مذہبی لوگوں کی بات کی ہے، وہاں وہاں خداوند کریم نے دینے کی بات کی ہے۔ ہمارے گجراتی میں 2 نام ہیں، ہم گجرات کے لوگ ہیں، کیونکہ ظاہراً لگتا ہے ایسے کہ جو سامنے بیٹھے وہ سب پاکستانی ہیں۔ اب یہاں جو بیٹھے ہیں سامنے، یہ کھوجے مجھ سے ڈرتے ہیں، اس لیے دور دور بیٹھتے ہیں۔ تو ظاہر ہم کھوجے حضرات، ہمارے یہاں 2 نام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دیو جی اور ایک ہوتا ہے لیو جی۔ دیو جی دینے والا، لیو جی لینے والا، یہ ہمارے یہاں نام ہے۔ دیو جی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیتا ہو سکتا ہے کسی دیو جی بہت کنجوس ہو، اور کسی کا نام لیو جی ہو سکتا ہے وہ بہت سخی داتا ہو۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اے مسلمان، اگر تجھے اپنے آپ کو متقی ثابت کرنا ہے تو سوچ لینا، خداوند کریم نے قدم قدم پر غلط الگ الگ جگہ پر متقیوں کا جہاں پر تذکرہ کیا ہے، پائس کی بات جہاں پر کی ہے، وہاں پر مال کی، انفاق کی، دینے کی بات بھی خداوند کریم نے کی ہے۔ لیکن میں جب دینے کی بات آتی ہے تو میرا کیا رویہ ہوتا ہے، میں کیا سوچتا ہوں، کیسے میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ بے شک ہماری ایسی قوم ہے کہ شاید جس کے لیے یہ موضوع اس کی ضرورت نہ ہو،
لیکن بات یہ ہے کہ اے خدا کے بندے، اگر تجھے متقی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اگر پرہیزگار اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اگر پائس اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، تو یاد رکھنا خدا کی نظر میں متقی وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہوتے ہیں۔ یا الفاظ کو بدل ڈالوں کہ خدا کی نظر میں متقی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس یہ بھی صفت نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم نے یہ سب باتیں ہمارے سامنے جب رکھی ہے، کس کے لیے؟ کیونکہ ہم جو بھی مال کماتے ہیں نا، وہ اس کا دیا ہوا ہے، اور جب وہ ہم سے چاہتا ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے یہ دینے کی بات کے ساتھ تقوی، متقین، پرہیزگار کی بات کی ہے۔ ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو آپ پورا کیجئے۔ شروع کرتا ہوں اس آیت کو، اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتوں کا سہارا لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو پورا کریں۔ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ نے کہا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ 4 علامات، مجاؤ سے شیخ تم نے عربی جانو چھٹ لے۔ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ 4 علامات، جنت میں جانے والوں کی 4 نشانیاں ہیں۔ وجہ منبسط، ایسا ہنستا کھلتا چہرہ۔ ہم تو چلے گئے جنت میں، دیکھو مہدی ہنستا ہے، بازو میں عباس بھی ہنستا ہے، ہمارے مربی سب ہنستے، ماشاءاللہ کھلکھلا اٹھے آپ کے چہرے۔ چھٹے امام نے کہا جنت میں جانے والوں کی 4 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ہنستا ہوا چہرہ۔ وہ نشانی ہے، جنت میں ابھی پہنچے نہیں بھائی، وہ جنت میں جانے والوں کی ابھی نشانی ہے، ابھی پہنچے نہیں۔ بیچ میں کہیں پر گجراتی میں کہیں توبڑو چڑھی گیو تو جنت گئی ہاتھ میں تھی۔ صلو علی محمد والے محمد۔ ہاں، تو جنت میں جانے والوں کی 4 نشان، وجہ منبسط ولسان لطیف، اچھی زبان، میٹھی زبان، سادی زبان، لسان لطیف۔ تیسری وقلب رحیم، ایسا دل کو جو مہربان ہو، رحم کرنے والا دل ہو۔ اس کے بعد ایک چوتھی نشانی ہے، وہ آپ پورا کرو گے انشاءاللہ تعالی 2 آیتوں کے بعد۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اللہ کی راہ میں جو دینے والے ہیں، حسنین نمازیوں کی صفت کے لیے ایک اشرا بلانا مجھے۔ اب جو بیان کر رہا ہوں، عباد الرحمن کی صفت، پروردگار عالم نے رحمان کے بندے، ان کی کیا صفت ہوتی ہے؟ خدا کے بندے مطلب وہی مذہبی لوگ، دیندار لوگ، متقی لوگ۔ پروردگار عالم نے سورہ فرقان میں آیات 63 آیت سے 74ویں آیت تک، چیپٹر 24 ورس 64 سے لے کر 63 سے لے کر 74 تک 12 نشانی خدا نے بیان کی ہے۔ یہ وہ حضرات ہے کہ جو کون ہے؟ عباد الرحمن ہے۔ ان میں ایک بات یہ آئی ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، اور وہ ہے چیپٹر 25 ورس 67۔ خدا نے کیا کہا؟ آ گئی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کون؟ جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو ترجمہ آپ کا جو بھی ہو، اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ دیتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ ابھی تک یہ ترجمہ کرتا ہوں، آپ کا کیا انگلش میں ترجمہ؟ ویسٹ فولی۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں
کہ جب دیتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے, ولم یقترو, اور کٹائی بھی نہیں کرتے, کاٹتے بھی نہیں, وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نہ اسراف کرتے ہیں, نہ بات کو کاٹتے یعنی دینے کی بات کو کاٹتے ہیں, بلکہ ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں. شیخ معیز صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. شیخ معیز مطلب راوی, کھوجا ہوگا شاید, وہ تو ڈر گیا, کہا اللہ کی راہ میں دینا ہے سب لوٹا دے, سب دے دے, کیا کرے مولا. خدا نے یہ جو اپنے بندوں کی صفات بیان کی, عباد الرحمن, رحمان کے بندے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے, ہمارے چھٹے امام مدینہ میں تھے, عربستان میں تھے. عربستان کا موسم اب سب کو پتا ہے, سورج ہے, سورج اور گرمی, تپش اور صحرا. جہاں پر بھی چھٹے امام بیٹھے تھے, پوچھنے والے نے پوچھا یہ آیت کیسے ہم سمجھے؟ تو چھٹے امام نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پہ ڈالا, ایک مٹھی خاک لی, خاک کو مٹھی کے اندر بند کیا, ٹھیک ہے, اور کہا سنیے, اللہ نے جب کہا ہے کہ دینے والا جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, وہ اسراف نہیں کرتے, تو میں آپ کو یعنی چھٹے امام میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسراف کا مطلب کیا ہے. وہی مٹھی جس میں خاک بھری تھی مولا نے پوری کھول دی. نتیجہ کیا ہوگا بھائی؟ جتنی مٹھی میں خاک تھی وہ چل پڑی. اب تو مٹھی چلی گئی, خاک چلی گئی. امام نے واپس اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور واپس خاک کو زمین میں سے لیا, مٹھی کے اندر بند کیا, ٹھیک ہے, اور ولم یقترو کی بات آئی. کہا اب دوسری بات جو آیت میں آئی ہے, مٹھی میں خاک, مٹھی بند اور زور سے بند, نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں نکلا. امام نے مٹھی پھینک دی, خاک پھینک دی. تیسری مرتبہ خاک کو اٹھایا, مٹھی میں ڈالا اور تھوڑے سے اپنی انگلیوں کو کھولا. نتیجہ کیا ہوگا؟ تھوڑا تھوڑا, تھوڑی تھوڑی خاک زمین پہ گرنے لگی. چھٹے امام نے کہا خدا نے جو کہا ہے نہ اتنا کھول کر دے دینا ہے کہ بندہ خالی ہو جائے, نہ اتنا اپنی مٹھی کو بند کرنا ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے ہی نہیں, لیکن بون دینے والا وہ ہوتا ہے کہ جو دیتا ہے تو تھوڑی اس کی مٹھی کھلی ہوتی ہے جس میں سے تھوڑا 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 لوگوں کو دیا جائے. اپنی گجراتی میں اس کو کہتے ہیں ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے. ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر. ہاں یہ آیت آ گئی. اب دیکھیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں چلے گا بھائی, 40 منٹ آج دی ہے, یا تو مجھے نکال دو یا حسنین کو نکال دو. کس کو نکالنا ہے؟ حسنین کو. سنا آپ نے؟ حسنین کو نکال دو, مجھے رکھنا چاہتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد. ہاں نہیں ہو سکتا. دوسری آیت نبی کریم کو خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, چیپٹر 17 ورس نمبر 29, سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کا سورہ, آیت کا نشان ہے 29. ارشاد رب العزت ہوا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اے میرے حبیب, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, میری طرف دیکھیے. ترجمہ پڑھ لیا نا آپ نے, اب مجھے دیکھیے. اے میرے حبیب, تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر مت رکھنا, یہ میرا ہے میں نہیں دوں گا. بچے کو دیکھا آپ نے, کھلونا جب دیتے کیا کرتے؟ ایسے ہی, میں نہیں دوں گا, میں نہیں دوں گا. قرآن ہے یہ. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. شیخ برابر سے ترجمہ,
तारा हाथ ने, गुजराती आ गई, अपने हाथों को गर्दन से बांध कर मत रखना, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और अपने हाथों को पूरे पूरा खोल मत देना, वरना फतक़उदा मलूमन महसूरा, वरना तेरा अंजाम ये होगा कि तुझे मलाल होगा, तुझे सदमा पहुंचेगा और तुझे समझ में नहीं आएगी बात कि तूने क्या कर डाला। ये किसको बयान हो रही बात? नबी करीम को। अब 2 आयतें आ गई। अब मैं समझता हूं कि आप उस हदीस को पूरा कर पाओगे। जन्नत में जाने वालों की 4 निशानियां हैं। चौथी बात क्या होगी? अपने चेहरे को सही रखना, वजहुन मुनबसत व लिसानुन लतीफ व क़ल्बुन रहीम। उसके बाद क्या आ सकता है? इत्तिदाल। मैंने आपको मेरी तरफ नजर या निगाह डालने के लिए क्यों कहा? दोनों आयतों में कौन सी वो चीज है जो जो आपने एक जैसी देखी? पहली आयत छठे इमाम की जो थी, वहां आपने मुझे देखा, उसमें क्या बात आई थी? दूसरी आयत जो आई उसमें आपने मुझे देखा, उसमें क्या बात आई थी? दोनों आयतों में कौन सी मुश्तरका बात आई थी? बोलिए किसी को अगर। जी कोई बोला? शाबाश। आप हर रोज मजलिस में आते तो मजा आती, क्योंकि समझदार मजमा कम ही लोगों को मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, दोनों में हाथ की बात आई थी ना। छठी सरकार ने हाथ से समझाया, मैंने भी इसी आयत में हाथ का भी तज़किरा आया, वला तजअल यदका मगलूलतन। दोनों आयतों में हाथ का तज़किरा आया। छठे इमाम ने कहा जन्नत में जाने वालों की 4 निशानियां हैं, वजहुन मुनबसित व लिसानुन लतीफ व क़ल्बुन रहीम व यदुन मुअतिया। इसका हाथ ऐसा हाथ होता है जो देने वाला हाथ होता है। हाँ, मुत्तकी अगर बनना है, और मुत्तकी का ठिकाना कहाँ है? जन्नत। छठे इमाम ने भी यही कहा कि जन्नत में जाने वालों की एक सिफत यह भी होगी कि उनके पास एक ऐसा हाथ होगा कि जो देव जी का हाथ होगा, लेव जी का हाथ नहीं होगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो नमाज अपनी जगह, रोजे अपने जगह, बाकी इबादत को काम अपनी जगह, लेकिन शायद ये पहलू किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि भाई मुत्तकी अगर बनना है, जन्नत में अगर जाना है, तो ये क्या है कि खुदावंद करीम ने बार बार कुरान मजीद में अलग अलग सूरों में अलग अलग आयतों में ये बात, इसी बात का तज़किरा किया है कि अल्लाह की राह में दे दो। अब इन्होंने जब ट्रैक्टर पे मुझे बिठाया था, तो आपको याद है वहां पर कौन सी आयतें पढ़ी गई थी? उनको तो याद होगा ना, तू ही तो फिल्म निकल रहा था रियाज, याद है? हाँ, फिल्म में मशगूल था। परवरदिगार आलम सूरह सफ, कुरान मजीद का 60वां सूरा, चैप्टर 60 वर्स नंबर 10, 11, 12। हम कौन है? तिजारत वाले, खोजे हजरात, व्यापारी कौम। खुदा हमसे पूछ रहा है, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ मुसलमानों, खुदा पूछ रहा है, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत सिखा दूं, दिखाऊं, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से, अजाब अलीम से बचा ले, नजात दे दे? हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। आपको वो तिजारत चाहिए सर? लो, खुदा आपसे पूछ रहा है, ऐसी चीज बताओ कि जो अजाब से बच जाओ। अजाब में जाना है? अच्छा, उर्दू नहीं आती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले, सॉरी है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई बात नहीं, आपको चाहिए वो तिजारत जिसको उर्दू आती है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। खुदा पूछ रहे हैं हमसे, क्या मैं आपको
दिखाऊं वो तिजारत जो तुम्हें अजाब दर्दनाक से बचा लेगी? तो सबका कहना हाँ है ना। खुदा का जवाब 11वीं आयत में आया, कहा तुमिनून बिल्लाह व रसूल है, अल्लाह पे ईमान लाओ, अपने उसके रसूल पे ईमान लाओ। वो तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। चाहते हो कि वो तिजारत दिखाओ, अल्लाह पे ईमान लाओ, हमने ईमान लाए हम सब। उसके रसूल पे ईमान लाओ, वो भी ईमान हम लाए। फिर अल्लाह की राह में अपने माल से जिहाद करो। कौन सी तिजारत है ये? कौन सा वो सौदा है जिसके लिए खुदा ने कहा कि तुम दर्दनाक अजाब से बच जाओगे? खुदा ये तिजारत हमें बता रहा है और कहा फकत अजाब से बचने का ही फायदा नहीं। उसके बाद और आयत आई 12वीं चैप्टर 60 वर्स नंबर 12, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, और उसके बाद व मसाकिन तय्यबा फी जन्नाति अदन। खुदा तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, तुम्हें ऐसे जन्नत के बागात में डाल देगा जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी, ऐसे तुम्हें घर देंगे, मस्कन बंगले देंगे, फी जन्नात अदन, अदन नाम की जो जन्नत है उसमें तुम्हें जगह देगा। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। किसके लिए खुदा ने ये कहा? अल्लाह की राह में देने के लिए खुदा ने क्या कहा कि जन्नत तुम्हारा ठिकाना हो जाएगा। ये तिजारत मेरे साथ करो, खुदा ने कहा। लेकिन आज का बंदा, जन्नत में सबको जाना है, जन्नत में जाने के लिए हमने सबसे आसान तरीका ले लिया है। मैंने कुछ मजलिसों पहले पढ़ा था कि ये शेनू और हसनैन ने जो भी पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो जबरदस्ती कौम को 2 काम करवाते हैं, मौका हो या मौका ना हो। एक, लोगों को जबरदस्ती सूरह फातिहा पढ़वाएंगे, दूसरा लोगों को जबरदस्ती अम्मा युजीब पढ़वाएंगे। ठीक, एक तीसरी चीज भी होती है, वो जबरदस्ती नहीं होती, वो अपने फायदे के लिए होती है। जिससे भी कहो, जहां भी कहो, जैसे भी कहो, कहीं ना कहीं से एक बात तो आएगी, दुआ करते खुदा हमको जन्नत नसीब करे। बस दुआ करके जन्नत में चले जाना है। ये तीसरा ऐलान है। जब भी ऐलान आएगा, जब भी आपस में मिलेंगे, ये दुआ करवाएंगे। करने की है, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा ने कहा है तो दुआ तो तब की बात है कि जब कबूल होगी। मैं तुझे वो रास्ता बता रहा हूं कि अल्लाह की राह में देने की आदत डाल दे, दुआ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद जन्नत में चला जाएगा। क्यों? अल्लाह की राह में देने, ये मुत्तकी है, जो देने वाला है, वो है पायस इंसान, वो है दीनदार इंसान। लेकिन मैं अपने आप को पायस साबित करने के लिए, मुत्तकी होने के लिए, परहेजगार होने के लिए, दीनदार होने के लिए बहुत से काम को अंजाम देता हूं, जिसमें तस्बीह, नमाज, रोज़ा, वजीफ़ा, दुआ, दुआए कुमेल, दुआए शब, नमाज शब, ये सब करने का है दीनदार बनने के लिए। लेकिन क्या इसको मैं भूल गया हूं कि खुदा की नज़र में अलग अलग जगह पर खुदा उसी को परहेजगार कहता है कि जो अल्लाह की राह में देने वाला है। एक और दलील दे दूं, ये इतना तो समझते हो ना, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, परवरदिगार आलम ने सूरह हुजरात की 15वीं आयत, अब तक हमने मुत्तकियों की बात की, पायस इंसान की बात की, लेकिन देखिए कुरान ने क्या कहा। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 49:15, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, ये क्या आ गया भाई, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि थुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। मोमिन है ही नहीं वो हजरात कि जब तक कि वो अल्लाह पे ईमान न लाए
اس کے رسول پہ ایمان نہ لائے، ثم لم یرتابو، اور اس کے بعد کبھی کبھار شک بھی نہ کرے، اور وہی لوگ مومن ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے آپ سے اللہ کی راہ میں محنت کرے، جہاد کرے، اور اگر دیکھا جائے تو خدا نے کہا یہ سچے لوگ ہیں۔ یہاں پر بھی بات کیا آئی؟ کس کی بات آئی؟ دینے کی بات۔ جو بھی کماتا ہوں، جو بھی روزی میرے پاس ہے، جو بھی اللہ نے مجھے بخشا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دینا، یہ پائس بننے کے لیے ایک شرط ہے، متقی بننے کے لیے ایک شرط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو فقط جو باتیں میرے تک پہنچی ہے وہاں تک میں اپنے آپ کو محدود رکھوں، لمٹ کر ڈالوں کہ یہ بات تو ہے اس کی فضیلت، صدقے کی ہے فضیلت، انفاق کی ہے فضیلت، لیکن مجھے آج آپ کے سامنے اتنا ثابت کرنا تھا اور بتانا تھا کہ اے مسلمان، دھوکے میں مت رہنا، یہ اللہ کی راہ میں دینا یہ متقی بننے کے لیے ایک اور شرط ہے۔ اب بات ہو چکی پوری۔ اب دیکھیے، میں ہوں، آپ ہو، اور آپ کا پروردگار، قیامت کے دن ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ بات قرآن میں خدا نے کی ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، مجلس میں آیا ہے وہ سنے اور کرے یا نہ کرے۔ خدا نے بھی ایسے ہی اپنے بندوں کے ساتھ بات کی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کے نام کا سورہ، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی چیپٹر 47 آیت 38، 47 آیت 38، ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ۔ اب تم وہ لوگ ہو، یہ بات ہم سے ہو رہی ہے، بے شک بات میں آپ سے کر رہا ہوں، لیکن جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے وہ خدا کے الفاظ ہیں۔ گویا یوں سمجھو، معذاللہ کوئی الٹا نہ سمجھے، یوں سمجھو کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے آپ، ہیئر یو آر، خدا آپ سے بات کر رہا ہے، ہم سب سے بات کر رہا ہے۔ ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ومنکم من یبخل فانما ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ آپ وہ لوگ ہو جس کو یہ دعوت دے دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ومنکم من یبخل، اور تم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بخیلی سے کام کرتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں اور دینے کے لیے آمادہ، دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ فإنما یبخل عن نفسہ ومن یبخل، اور جو انسان اسی معاملے میں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بخیل بن جاتا ہے، خدا نے کہا حقیقت میں وہ اپنے آپ سے بخیل ہو جاتا ہے۔ یبخل عن نفسہ، پھر اس کے بعد کیا؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، خدا بے نیاز ہے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں، بریکٹس، خدا کو آپ کے دینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اس کو آپ کی ضرورت نہیں، اور تم فقراء حضرات ہو، غریب لوگ ہو جس کو خدا کی ضرورت ہے۔ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، کس سے منہ پھیر لیا؟ ہاں اردو نہیں سمجھ، کس سے منہ پھیر لیا جناب؟ بولو، نہیں، دینے سے منہ پھیر لیا، خرچ کرنے سے منہ پھیر لیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے انکار کر دیا، اپنے منہ کو پھیر لیا کہ مجھے نہیں دینا ہے، تو خدا کیا کرے گا؟ یستبدل قوما غیرکم، خدا ایک قوم کو لائے گا جو تمہاری جگہ پہ آ جائے گی، اور وہ تمہارے جیسے کنجوس نہیں ہوں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اے خدا کے بندے، جب تک جان میں جان ہے،
اور خدا نے کچھ سرمایہ تجھے دیا ہے، خدا نے تجھے عنایت روزی دی ہے، اس روزی کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ ہر کسی کی یہی دعا ہے، یہی تمنا ہے کہ میں جنتی بنوں۔ لیکن قرآن میں جب آپ دیکھو گے تو جنت فقط اور فقط متقیوں کے لیے ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہو پھر بھی دیتا ہے، کم ہو تب بھی وہ دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا متقی بننا ہے، جنت میں جانا ہے، اپنے آپ کو پائس ثابت کرنا ہے، ایک کام کرنا پڑے گا، جیبوں کو چیر کے اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن آپ نے دیکھا اللہ کی راہ میں دینے کی جب بات آئی تو وہاں پر پیسوں کی بات نہیں تھی، نفسوں کی بھی بات تھی، اور یہ کربلا والوں نے ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ کی راہ میں فقط پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، لیکن جب دین کو ضرورت پڑی تو دین کے اوپر قربان کرنے کے لیے کربلا والے تیار ہو گئے۔ کتنا ظلم و ستم ہوا ہے، اللہ کی راہ میں کربلا والوں نے کیا نہیں دیا، کہاں تک ظلم و ستم، جو اردو میں کہتے ہیں کہ جس کی انتہا ہو گئی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ کربلا میں حسین مظلوم نے جان تو دے دی، لیکن ظالموں نے اس ظلم پر انتہا نہ کی، اکتفا نہ کی، وہاں تک گئے کہ مردار لاشوں کے تن سے سروں کو بھی جدا کر دیا۔ کتنا ظلم کیا۔ کون سے مسلمان تھے؟ سب کو جنت میں جانا تھا ان کو نا۔ چھٹے امام نے ابھی کیا کہا تھا؟ جنتیوں کی 4 نشانیوں میں ایک تھی قلب رحیم، ایسا دل جو مہربان ہو، اور وہ لوگ حسین کو مار کے جنت میں جانا چاہتے تھے جس کے دل میں ذرہ برابر مہربانی یا رحم نہ تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کوفے کے اندر دربار ابن زیاد میں نبی کریم کا ایک جلیل القدر ضعیف صحابی آیا جس کا نام تاریخ نے زید ابن ارقم لکھا ہے۔ زید کہتا ہے کہ جب میں کوفے میں داخل ہوا اور ظالم کے دربار میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ابن زیاد اپنے تخت و تاج کے ساتھ بیٹھا ہے، سامنے ایک تشت ہے، اور تشت کے اندر حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر پڑا ہے، ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، مطلب ایک لکڑی ہے، جس چھڑی سے وہ لب حسین کو چیر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس سر مبارک کی بے ادبی ہو رہا ہے۔ وہ جب میں نے دیکھا تو میں رو پڑا۔ جب میں نے رونا شروع کیا تو ظالم ابن زیاد نے پوچھا اور کہا یا شیخ ما یبکیک، اے بزرگ انسان تو کیوں رو رہا ہے؟ تو زید ابن ارقم کہتا ہے اے ظالم، رسول خدا کے زمانے میں حاضر تھا، آج جس لبوں کو تو چیر رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم کو دیکھا ہے، انہی لبوں کو نبی چوما کرتے تھے اور چوم کر کہا کرتے تھے اے میرے پروردگار انی احب حسینا، خدایا میں اس حسین سے خوب محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار جو بھی میرے حسین سے محبت کرے ارے تو بھی اس سے محبت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔